نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت قرآن پاک کی فضیلت، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا و رحمت ہے۔ قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پر تو قرآن اتارا گیا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ مجھے کوئی دوسرا قرآن سنائے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا کہ قرآن سناؤ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے سورۃ النساء حضور علیہ السلام کے سامنے تلاوت کی۔ جب اس آیت پر پہنچا کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو اپنی امت پر گواہ بنائیں گے، جب اس آیت پر پہنچا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رک جاؤ۔ میں رک گیا۔ جب حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے کلام کو ایسی فضیلت ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ دو آدمیوں پر رشک کرو، ایک وہ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا، وہ دن رات قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ کائنات میں وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے، جو خود پڑھتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں، دن رات قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے آدمی پر رشک کرو۔ دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اور روزہ، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دونوں شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ میں نے اسے دن میں کھانے سے روکا، نفسانی خواہش سے روک ہی رکھا، اور قرآن کہے گا میں نے اسے رات سونے سے روکا، یہ رات کو نوافل میں قرآن پڑھتا رہا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول ہو۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن اور روزے کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، قرآن کے ساتھ محبت کریں۔ قرآن شفا ہے، قرآن مومنین کے لیے شفا ہے۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے کائنات میں خوش نصیب لوگ ہیں۔ اس کی تلاوت کرو۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر تکلیف دینے والی چیز سے تمہاری حفاظت کرے گی۔ سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ انسان اگر صبح و شام تین مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، ہر تکلیف دینے والی چیز سے محفوظ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبح و شام یعنی قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔